نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة فمن يكتمها فإنه آثم قلبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، آج ایک طویل زمانے کے بعد ایک اہم اور ضروری موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں مفید اور ضروری گزارشات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 16 رجب ہے اور جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ یہ مہینہ بھی بڑا بابرکت ہے اور یہ دن بھی بڑا برکت والا ہے۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کی بزرگی، جس کی برکت، جس کی حرمت قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت کی دعا کی ہے اور فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب میں ہمیں برکت عطا فرما اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہماری زندگی کو دراز فرما دے۔ یہ دعا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اقتداء اور سنت سمجھ کر کے اس دعا کو پڑھے، لیکن ناواقفیت کی وجہ سے آج 16 تاریخ ہو چکی ہے۔ بہت سارے لوگ تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہو تو کوئی دعا بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی دعا پڑھی تھی، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے۔ جب معلوم نہیں ہے تو اس دعا کو پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو معلوم تو ہے یہ دعا، لیکن غفلت کی وجہ سے بھول جاتے ہیں اور ان کو اس دعا کے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ اس کی برکت اور سنت کی اتباع سے محروم رہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بندوں کی کمزوریوں سے واقف ہے، وہ بندوں کو محروم رکھنا نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا اور بندوں کو اجازت یہ دے دی کہ اگر تم بھول گئے تو کوئی بات نہیں، جب تمہیں یاد آ جائے تب تم پڑھ لینا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اپنے رب سے مانگ لیا کرو جب تم بھول جایا کرو، جب تمہیں یاد آ جائے تو پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نوازش نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھ سکتا نہیں ساقی میری محرومی کو، جام خالی نہیں ہوتا ہے کہ بھر دیتا ہے۔ پتہ ہے کہ بندے غافل ہیں، بھول گئے، لہذا یہ محروم نہ رہنے پائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے گنجائش دے دی۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اللہ بندوں کی کمزوریوں سے واقف ہے کہ یہ بندے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں، نسیان ان کے اندر ہے۔ بھول نہ بھولنا یہ خدا کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی بندے ہیں سب بھولتے ہیں، حتیٰ کہ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی اور تمام انسانوں کے باپ حضرت
حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر پختگی نہیں پائی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، جنت میں رہو اور جو چاہے استعمال کرو مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم بھول گئے۔ جب آدم علیہ السلام بھول گئے تو ہم سب انہی کی تو اولاد ہیں۔ ظاہر ہے ماں باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے، لہذا انسان بھولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بندوں میں سب سے باعظمت بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اللہ کے محبوب اور خدا کی خدائی میں سب سے اعلیٰ اور برتر اور بہتر، لیکن آپ بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لہذا انسانوں کی جو خصوصیات ہیں وہ خصوصیات آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ تو اللہ نے ضمانت لی ہے کہ اے پیغمبر جب قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، اللہ نے ضمانت لی۔ آپ فکر نہ کیجئے، جبریل جب قرآن پڑھا کرے تو آپ چپ چاپ سنا کیجئے، ساتھ میں نہ پڑھا کیجئے۔ یہ نہ سوچئے کہ بعد میں ہمیں امت کو پڑھانا ہے، پہلے آیت کون سی ہے، دوسری آیت کون سی ہے، کوئی کلمہ بھول جائیں گے، چھوٹ جائے گا، اس کی فکر نہ کیجئے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے پیغمبر ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو قرآن تو آپ نہیں بھولیں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام بھی بھول گئے۔ بھول آپ سے ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھول گئے؟ 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا اور آپ یہ سمجھے کہ ہم نے 4 رکعتیں پڑھ لی۔ بعد میں ایک صحابی نے لقمہ دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھی اور اس کے بعد آپ نے سجدہ سہو فرما لیا۔ یہ بھولنا بھی اس لیے تھا تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں بھول جائے تو کیا کرے؟ وہی کرے جو کیا تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دیکھیں رجب کی دعا پڑھنا چاہیے تھی وقت پر، اگر نہیں پڑھ سکے تو اللہ نے گنجائش دی کیا جب یاد آ جائے تب پڑھ لے، اب سے پڑھ لے۔ پھر یہی نہیں، بڑی حسین ہے شریعت، بڑی خوبصورت ہے شریعت، کہا اچھا تمہیں اگر دعا کے لفظ یاد نہیں، اگر دعا کے کلمات یاد نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، تو اپنی زبان میں کہہ لو، اردو میں کہہ لو، اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں شعبان میں برکت عطا فرما، اے اللہ رمضان تک ہماری زندگی کو دراز کر دیجئے۔ ارے ہے اللہ کی نوازش یا نہیں؟ عربی میں نہیں یاد ہے تو اردو میں کہہ لو۔ اور اس سے زیادہ نوازش کیا؟ فرما اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پڑھ لے اور تم سب اس کو دہرا لو جب بھی دعا میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس سے بھی زیادہ آسان دین، ایک آدمی پڑھ لے اور تم سب اس پر آمین کہہ دو تو سب کے سب اس برکت میں شامل ہو جاؤ گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اس کی برکت میں اللہ ہم سب کو شامل فرما لے گا۔ تو ہم پڑھے لیتے ہیں، آپ ایک مرتبہ ساتھ میں پڑھ لیجئے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آمین کہہ لیا جب بھی دعا میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا اہم مسئلہ جو موجودہ حالات کے پیش نظر مجھے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا تھا، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ الیکشن کا ماحول، انتخابات ملک میں ہونے والے ہیں، اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں ووٹ دینے کا، اپنی رائے دے کر کے کسی کینڈیڈیٹ کو، کسی ممبر کو، کسی نمائندے کو منتخب کرنے کا حق یہاں کے قانون کے اعتبار سے ہر شہری کو حاصل ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہر شہری کو جو بالغ ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے۔ اور ووٹ دینا اور اپنے حق کو استعمال کرنا اور کسی آدمی کو منتخب کرنے کے لیے اپنی رائے دینا، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ووٹ کی بڑی قیمت ہے اور بڑی اہمیت ہے۔ اس کے ذریعے سے حکومتیں بنتی بھی ہیں اور اس کے ذریعے سے حکومتیں بگڑتی بھی ہیں۔
اس لیے جب اتنا اہم ہے ووٹ تو ہر آدمی کو یہ اپنا حق سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ادھر کو چلو تم ہوا ہو جدھر کی، جدھر ہوا ہے ادھر چل پڑے۔ ووٹ دینے کے لیے اپنے آدمی کو اپنے آپ کو سوچ سمجھ کر کے اپنا یہ حق استعمال کرنا چاہیے، یہ تو ہر شخص کو۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ جو ناواقف ہیں مسلمان، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہار جیت کا مسئلہ ہے، کبھی یہ جیت گئے کبھی وہ جیت گئے، کبھی یہ ہار گئے کبھی وہ ہار گئے، اور اپنی مرضی ہم جس کو چاہے ووٹ دیں۔ بھئی آزاد ہے، سوتنتر بھارت ہے، ہندوستان آزاد ہے، ہر آدمی کو اپنی رائے استعمال کرنے کا حق ہے، ہم کسی کے پابند تھوڑی، ہم جس کو چاہے ووٹ دیں۔ ایسا نہیں ہے، جس کو چاہیں آپ ووٹ دیں، یا ووٹ آپ نہ دیں، ہماری مرضی، ہم چاہیں دیں اور چاہیں نہ دیں، ایسا بھی نہیں۔ یہ دنیا کا مسئلہ نہیں، یاد رکھو، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ صرف اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ ووٹ اگر ہم نے نہیں دیا تو شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ مجرم ہیں، آپ گنہگار ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ووٹ دیتے نہیں، کہتے دنیا کا مسئلہ، ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا، اتنی دیر بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے۔ وہ سمجھتے ووٹ نہ دینا تقویٰ ہے، اور ووٹ نہ دینا یہ دین ہے، اور ووٹ نہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان غریبوں کو پتہ نہیں دین کیا ہے۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت، ہمارا دین بڑا حسین، اسلام ایک کامل مکمل مذہب ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر قرآن اور سنت میں رہنمائی اور روشنی موجود نہ ہو۔ ووٹ کے سلسلے میں لوگ جانتے نہیں ہیں شریعت سے، دین سے اس کا کیا تعلق، اس کا دنیا سے بھی تعلق ہے اور دین سے بھی تعلق۔ ووٹ ہے کیا؟ کہا ووٹ حقیقت میں شہادت ہے۔ کیا ہے؟ شہادت مانے بچوں کو یاد کرایا گیا تھا نہیں، دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی دے۔ ووٹ گواہی ہے، گواہی، یعنی آپ جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی، جتنے بھی نمائندے کھڑے ہوئے ہیں اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں اور جتنی پارٹیوں کے ممبر ہیں، ان میں سے یہ آدمی سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اگر واقعی وہ بہتر ہے تو آپ کی گواہی یہ سچی ہے، اور اگر سچی گواہی ہے تو پھر آپ کو اس پر ثواب ملے گا۔ اگر وہ جیت گیا تو اچھے کام ہوئے تو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں وہ جیتا اتفاق سے، مگر تھا وہ صحیح، بہتر ہی تھا، اللہ کی مرضی، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ جس کو چاہتے حکومت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے حکومت کو چھین لیتے، وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ مگر ظاہری سبب کیا ہے؟ ووٹ کے ذریعے سے لوگ جیتتے ہیں۔ تو اگر ہم نے صحیح گواہی دی ہے تو اس گواہی پر ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہم نے گواہی نہیں دی، ہم نے ووٹ نہیں دیا، تو ووٹ نہ دینے کا مطلب یہ ہے ہم نے گواہی کو چھپا لیا۔ ہم نے گواہی کو کیا کیا؟ چھپا لیا۔ اور جو گواہی کو چھپائے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں مجرم ہے، مجرم۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، خبردار گواہی نہ چھپانا۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہی دینے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو فرمایا گواہی دینے سے انکار نہ کرنا۔ اے اللہ اگر ہم نہیں گواہی دیں گے تو فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اور اگر آپ نے ووٹ دیا تو یہ تو ان کے لیے ہے جنہوں نے نہیں دیا۔ جو دینے گئے ہیں اگر انہوں نے صحیح شخص کا انتخاب کیا، صحیح کا مطلب پیسے کی وجہ سے ووٹ نہیں دے رہے ہیں ہم، تعلقات کی بنیاد پر ووٹ نہیں دے رہے ہیں ہم، کسی دباؤ کی وجہ سے ہم گواہی نہیں دے رہے ہیں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ نمائندہ، یہ کینڈیڈیٹ ملک کے لیے، قوم کے لیے، شہر کے لیے، ملت کے لیے بہتر ہوگا۔
اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم دے رہے ہیں تو کیا ہے یہ؟ فرمایا اس پر تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر تم نے وہ مستحق نہیں تھا، آپ کو معلوم ہے مگر آپ پیسے لے چکے، یا وہ اس لیے کھڑا ہوا کہ پیسے کچھ مل گئے اس لیے وہ خود ہی الیکشن میں کھڑا ہو گیا تاکہ یہ ووٹ تقسیم ہو جائے مگر ہمیں پیسے مل جائے، ایسا آدمی بھی مجرم ہے جو خود کھڑا ہو رہا ہے، پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، مسلمانوں کا ووٹ بکھر جائے گا جس کے نتیجے میں بڑا نقصان ہوگا، ملک کا، قوم کا، ملت کا نقصان ہوگا۔ ایسے کینڈیڈیٹ جو کھڑے ہو رہے ہیں ان کا کھڑا ہونا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ خائن ہیں، اپنی قوم کے ساتھ خیانت کرنے والے۔ اور جو آدمی ووٹ دے رہا ہے، اچھا یہی نہیں، وہ تو کھڑے ہو گئے مگر کچھ لوگ ان کے ساتھ میں مجبوری میں جا رہے ہیں کہ ان کو ووٹ دے دینا، میں آیا ہوں ان کو دے دینا، یہ کنوینسنگ جو کر رہے ہیں آپ، یہ کیا جائز ہے؟ اس کو کہتے سفارش۔ اچھی چیز کی اگر سفارش کرو گے تو ثواب ملے گا، اور غلط چیز کی سفارش کرو گے تو گناہ اور وبال ہوگا۔ تو غرضے کی پہلی چیز کیا ہے؟ ووٹ نہ دینا، یہ گواہی کو چھپانا ہے۔ پھر ووٹ ہم نے دیا تو اس میں کیا ہے؟ صحیح استعمال کرنا، سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا۔ سوچ سمجھ کے مطلب یعنی یہ شخص ایسا ہے جو ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، شہر کے لیے کیا ہے؟ مفید ہے، اچھا ہے، تو یہ صحیح گواہی ہوئی۔ صحیح گواہی دینے پر ثواب بھی ملے گا اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور دین کا بھی فائدہ ہوگا۔ جس پر ثواب ملے وہ کام دنیا کا ہے، دین کا ہے؟ دین کا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں الیکشن دین کا کام ہی نہیں، اچھا یہ بھی دین کا کام ہے۔ اللہ اکبر، کیسا دین ہے، کیسا مذہب ہے! کھانا کھاؤ تو ثواب ملے، پانی پیو تو ثواب ملے، اگر طریقہ اختیار کر لو قرآن و سنت کا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، اور اگر اس نے غلط شخص کو ووٹ دیا، غلط شخص کو جانتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے مگر پیسے لے لیے، دباؤ کی وجہ سے، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، تو اس نے دنیا بھی اپنی خراب کی اور آخرت بھی خراب کی۔ اس نے جو گواہی دی یہ گواہی کیسی ہوگی؟ سچی ہوگی جھوٹی؟ بتائیے، سوچ رہے ہیں گواہی کیسی ہوگی؟ ہے جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہی کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے، گناہ ہے؟ گناہ ہے۔ اچھا گناہ کون سا ہے؟ گناہوں میں کیٹیگریز ہے، چھوٹا اور بڑا، صغیرہ اور کبیرہ، کون سا گناہ ہے؟ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ۔ کبیرہ صرف نہیں، اچھا کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا گناہ، بڑا گناہ۔ چھوٹا گناہ کر لو کوئی حرج نہیں، اور بڑا نہ کرو یہ نقصان دہ ہے۔ چھوٹا گناہ ایسے جیسے چھوٹی سی چنگاری، اور بڑا گناہ ایسے جیسے بڑا سا انگارہ۔ بڑے سے انگارے سے بھی نقصان ہوتا ہے اور چھوٹی سی چنگاری سے بھی نقصان ہوتا ہے، اس سے جلدی ہوتا ہے اس سے دیر میں، تو مگر ہوتا تو ہے۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ کبیرہ گناہ بہت سے ہیں، یہ صرف جھوٹی گواہی دینا صرف کبیرہ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ایک اور درجہ ہے گناہ کا، صغیرہ، کبیرہ، اور ایک اکبر الکبائر۔ اکبر الکبائر کا مطلب کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فائدے کی تمام چیزیں صحابہ کو بتائیں اور نقصان کی تمام چیزیں اپنی امت کو بتائیں۔ آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا ہم تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتائیں؟ کاہے کے لیے؟ تاکہ انسان ان گناہوں سے بچ کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے سے بچا لے، تباہی اور بربادی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سب سے بڑے گناہ بتائے۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ میں بھی بڑا گناہ۔ حقوق الوالدین، قتل النفس التی حرم اللہ بالحق، کسی کو ناحق قتل کر دینا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ناحق قتل کرنا۔ اور کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ایک دم سے سیدھے ہو کے بیٹھے، اور آپ نے فرمایا الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور۔ ارے ہاں سنو،
تمام گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہم تمہیں بتاتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی دینا ہے، وہ جھوٹی گواہی دینا ہے، وہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ لہذا اگر آپ نے غلط شخص کو ووٹ دے دیا، آپ نے جھوٹی گواہی دی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، جب ایسی گواہی دینے والے زیادہ ہوں، ایک آدمی نے جھوٹی گواہی دی تو ایک گناہ ہوا، اکثریت نے یہی کیا ہو، زیادہ تر لوگوں نے کیا ہو، پیسے لے کے کر دیا ہو، تعلقات نبھانے میں کیا ہو، تو گناہ کیا، اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اور جب آگ جلتی ہے تو ہیٹ ہوتی ہے، اور برف پڑتی ہے تو ٹھنڈک ہوتی ہے، اور جب بڑے بڑے گناہ کیے جائیں گے ان کی نحوست ظاہر ہوگی۔ اور کیسی نحوست ظاہر ہوئی؟ پورا ملک جھیل رہا ہے، ہر قوم ہر طبقہ جھیل رہا ہے۔ کتنا نقصان ہوا ہر قوم کا، ملک کا، وطن کا، عداوت پیدا ہو گئی، نفرتیں پیدا ہو گئی، محبت ختم ہو گئی، مہنگائی، کون سا مسئلہ ایسا ہے؟ یہ نتیجہ کیا ہے کا ہے؟ غلط گواہی دینے کا۔ یہ نتیجہ کیا ہے ووٹ کو بکھیر دینے کا۔ یہ نتیجہ کیا ہے تعلقات کو نبھانے کا۔ یہ نتیجہ کیا ہے یعنی اپنے ووٹ کو نہ دینے کا، چھپا لینے کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ووٹ جو دینا ہر آدمی پر فرض ہے، سمجھ لیجیے، مذہبی فریضہ ہے، ملکی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے۔ اگر آدمی کوئی معذور نہیں ہے اور وہ ووٹ دینے نہیں گیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی معمولی سا کام کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ملک کا نقصان کیا، ملت کا نقصان کیا، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ پوری قوم کا نقصان کرنے والا ہے، وہ گواہی سے پرہیز کرنے والا ہے، گواہی کو چھپانے والا ہے۔ تو ایک حیثیت کا ہے کہ ہوئی ووٹ کی شرعی گواہی، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور خالی سمجھنا نہیں، سمجھانا بھی، لوگوں کو بتانا بھی۔ دوسری چیز، ووٹ دینا سفارش ہے۔ کیا کہ یہ آدمی اس کا مستحق ہے، ہم سفارش کرتے ہیں، ہم نے ووٹ دے دیا، یہ مستحق ہے۔ سفارش اچھی بھی ہوتی ہے اور خراب بھی ہوتی ہے۔ اگر مستحق کی سفارش کی جائے تو جائز ہے، اور اگر غیر مستحق کی سفارش کی جائے تو ناجائز ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بری سفارش کرے گا وہ اس کے وبال اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ تو ووٹ گواہی ہے، ووٹ سفارش ہے۔ تیسری چیز، ووٹ امانت ہے۔ کیا ہے؟ امانت۔ مستحق کو اگر دے دیا آپ نے، یہ ایمانداری کا تقاضا ہے، دیانت کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے۔ اور اگر آپ نے غیر مستحق کو دیا تو پھر یہ امانت نہیں، پھر کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ اور سنیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ، جب امانت غیر مستحق کے حوالے کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ سب لوگ آرام سے ہوں گے نا؟ بولو، قیامت میں کیا ہوگا؟ دنیا زیر و زبر ہو جائے گی، خافضۃ الرافعہ، انقلاب پیدا ہو جائے گا، بڑا نقصان ہوگا، بڑا گھاٹا بھی ہوگا۔ قیامت جب آئے گی، آپ نے فرمایا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، امن و امان غارت ہو جائے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ کب؟ جب عہدہ اور منصب کسی غیر مستحق کے حوالے کر دیا جائے۔ اور حوالے کرنے والا کون ہے؟ وہی لوگ جنہوں نے ووٹ دیے۔ اس لیے اب تو بڑی مشکل میں پھنس گئے، اس لیے کہ جتنے بھی امیدوار ہیں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، ان میں سے کوئی دودھ کا دھلا ہوا، بتائیے، دودھ کا دھلا ہوا نہیں۔ اب اگر ہم نے ان کو ووٹ دیا تو صاحب یہ تو ٹھیک لوگ ہیں ہی نہیں، ان کو ہم ووٹ دیا تو پھر ہم گنہگار ہوں گے۔ اچھا، اور اگر ہم نے نہیں دیا، آپ نے ابھی بتایا ہے کہ گناہ یعنی جو گواہی چھپا لیں گے تو آپ مجرم، اگر نہ دیں تو مشکل، اور دیں تو مشکل۔ اگر خاموش رہتا ہوں تو دل گھٹتا ہے سینے میں، اگر فریاد کرتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کرے کیا؟ ہر مسئلے کا حل موجود ہے،
ہیں تو کوئی دودھ کا دھلا نہیں، مگر پارٹیوں میں اور امیدواروں میں نسبتاً مقابلے میں کوئی زیادہ خراب ہے، کوئی کم خراب ہے، کوئی بہت اچھا ہے، کوئی اس سے کم اچھا ہے، کوئی بہت زہریلا ہے، کوئی اس سے کم زہریلا ہے۔ اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب آپ بتا دیجئے کس کو دیا جائے، آپ خود فیصلہ کیجئے کون زیادہ نقصان دہ ہے، کس سے ملک کا نقصان، قوم کا نقصان، وطن کا نقصان، انسانیت کو نقصان، کاروباری نقصان، معاشرتی نقصان کس سے زیادہ ہوا اور کس سے کم نقصان ہے۔ ایک آدمی کی انگلی میں اللہ نہ کرے زہر پھیل گیا، ڈاکٹروں نے کہا علاج یہی ہے، اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم انگلی نہیں کٹوائیں گے۔ کہا نہیں کٹواؤ گے پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ آدمی کیا کرتا ہے؟ نہیں کٹواتا انگلی۔ چھوٹی مصیبت کو برداشت کر لیا جاتا ہے، بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، ہر آدمی واقف بھی ہے، ماحول بھی جانتا ہے، حالات بھی جانتا ہے، پچھلے 5 سالوں کا تجربہ بھی آدمی کو بھی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر کوشش کرنا چاہیے مسلمانوں کو سوچ سمجھ کر کے دیں، مستحق کو دیں۔ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن نے، حدیث نے کہا مستحق کو دو، یہ نہیں کہا مسلمان کو دو۔ خانہ کعبہ کی چابی، حرم شریف کی خانہ کعبہ کی چابی، یہ ایک عہدہ منصب ہے، جس آدمی کے پاس ہے منصب عہدہ ہے۔ جس آدمی کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی وہ مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے۔ جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے، ان کا نام تھا عثمان ابن طلحہ شیبی، تو آپ نے کہا کہ وہ جب آپ نے مکہ فتح کیا ان سے چابی مانگی، انہوں نے چابی دی، تو حضرت علی نے کیا کہا؟ حضور یہ چابی مجھے دے دیجئے۔ حضرت علی کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس حضور کے چچا کہہ رہے یہ چابی حضور مجھے دے دیجئے۔ یہ عہدہ اور منصب ہے۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے اندر ہیں، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے مستحق کے حوالے کر دو۔ اللہ کے پیغمبر باہر تشریف لائے، وہ مسلمان نہیں تھے، آپ نے کہا عثمان ہاں کا خالدتن تالدتن، یہ امانت ہے، یہ ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں اور ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی، اور جو آدمی تم سے اس کو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ آج بھی خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان میں ہے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ جس وقت آپ نے یہ عہدہ اور منصب ان کو دیا تھا اور خدا کے کہنے سے دیا تھا اور وحی کے نازل ہونے کے بعد دیا تھا، وہ مسلمان تھے غیر مسلم تھے؟ غیر مسلم تھے، مگر مستحق تھے۔ تو اگر مستحق ہے، یہ دیکھو مستحق کو دینا ہے، چاہے وہ مستحق غیر مسلم ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، ہمیں اس سے کیا لینا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں وطن کا وفادار کون ہے، قوم کا وفادار کون ہے، اور شہر کا وفادار کون ہے، اور انسانیت کا طرفدار کون ہے، ہمیں تو اس کو کرنا ہے۔ تو ایک چیز تو سوچ سمجھ کر کے کرنا، دوسری چیز بکھرنے سے بچانا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں حصہ بھی ضرور لینا ہے۔ اور جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، دین کے اعتبار سے وہ جانتے نہیں ہیں، تو ہار جیت کا کھیل ہے، ان کو بتانا بھی ہے یہ ہار جیت کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دین سے ہے، شریعت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کو صحیح شعور اور فکر عطا فرمائے، اور اللہ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بہترین نتائج برآمد فرمائے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں۔